ہم نے اتنا ہی کہا تھا ہماری خان صاحب سے ملاقات کراؤ، کہا پوچھ کر بتائیں گے، نہیں ہو سکی. پھر کہا ہم نے کہ ہم تحقیقاتی کمیشن بناؤ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے، انہوں نے کہا پوچھ کر بتائیں گے، اور پھر کہا اجازت نہیں ملی. تو اگر یہ صورتحال ہے تو آپ بتائیے کیا گفتگو. ہم کہتے ہیں خان صاحب سے ملاقات کراؤ، ان کی رائے لو، ان کی رائے کے بغیر کوئی بھی مکالمہ جو ہے وہ بے معنی ہے. بنیادی طور پر کہ یہ 2001 سے لے کر 2026 تک سارے آپریشن ہمارے سامنے، اب تو تعداد بھی معلوم نہیں ہے کہ کتنے تعداد میں یہ آپریشن ہو گئے. باجوڑ سے وزیرستان اور مالاکنڈ اور سوات سے لوگ بے گھر ہوئے. میدان میں ہم نے کوریج کی تھی، ان بے گھر لاکھوں افراد کی. جب پالیسی کا سر فیلئر ہوا تھا، جب پالیسیاں ناکام ہو گئی تھی، تو انہوں نے رجوع کیا تھا پارلیمنٹ سے. پارلیمنٹ نے مشترکہ اجلاس طلب کر کے 62 نکاتی ایک چارٹر ان کو دیا تھا. اس پر یہ آسانی سے آگے نکل گئے تھے اور ایک مسئلے کا حل کر لیا گیا تھا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کہیں ہماری یہ پالیسیوں میں عدم شفافیت ہے، اور کیا یہ سارا مسئلہ پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طے نہیں کر سکتا؟ دیکھیے کل اس بات کا ذکر کیا کہ پی ٹی کے وزیر اعلیٰ نے بھی اس نے ذکر کیا، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پالیسی شفٹ کرو. اور پالیسی شفٹ یہی ہے کہ آپ دیکھو پاکستان میں ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ بیانیہ ایک ہو، بیانیہ متفق ہو، اور جس صوبے میں آپ کر رہے ہیں تو اس صوبے کے عوام کو بھی سنیں. تبھی جس کا ذکر کیا اسد کیسر صاحب نے کہ گرینڈ جرگہ ہوا، اس میں ہر پارٹی نے شرکت کی، ہر سول سوسائٹی کے بندے نے شرکت کی، اور اسمبلی میں یہ اجلاس ہوا. اور یہ صرف جو بلایا بھی گیا تھا تو وہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں تھا بلکہ مشترکہ تھا. حکومت اپوزیشن سب مل کر انہوں نے اجلاس بلایا، انہوں نے اعلامیہ دیا، اور اس میں یہی اس کا ذکر ہے کہ عوام کی آواز کو سنیں. میں ایک بار ہم دوبارہ کہیں گے کہ عوام کی آواز کو سنیں. بلکہ میں آپ کے ساتھ یہ ایڈ کروں گا، جو لوگ کہتے ہیں ادارے یا اداروں کی سربراہان، کوئی ان کو کہتے ہیں یہ باپ ہے، کوئی کہتا ہے ان کا بیٹا ہے. میں کہوں گا ادارے اداروں کے سربراہان اور عوامی نمائندگان نہ باپ ہے نہ والد ہے، وہ عوام کے خادم ہیں. خادم بن کر کے کہیں آئیں عوام کی آواز سنیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جس طرف بھی جائیں گے حل نکلے گا سارے مسائل. قومی اسمبلی نے کل کہا، پرسوں کہا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر کی طرف سے گرین سگنل مل گیا ہے مذاکرات کے حوالے سے. دوسری طرف آپ کے اپوزیشن لیڈرز کی تقرری کا معاملہ بھی کل آپ کی پریس، تینوں آپ موجود تھے، پریس ریلیز بھی جاری ہوئی. طریقہ کار کیا ہے؟ نوٹیفکیشن ہونا چاہیے اسد صاحب، آپ بھی مطلب نوٹیفکیشن ہوگا یا ہاؤس کے اندر اناؤنسمنٹ ہوگی، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایک دوسرا مذاکرات، انہوں نے کہا گرین سگنل مل گیا ہے، اب بات آپ کی کورٹ میں. دیکھو مذاکرات پہ میں نے آپ کو کہا چکزئی صاحب کے نوٹیفیکیشن ہونے دے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیسے چاہیں گے چکزئی صاحب اس پہ بات کریں گے. جہاں تک نوٹیفیکیشن کا تعلق ہے، کل ہم نے میٹنگ کی، آج اسپیکر صاحب سے ہمیں ملنا تھا، پر پتہ چلا وہ اسپیکر صاحب تشریف لے گئے ہیں کوئٹہ، تو ہماری ملاقات آج نہیں ہو سکی. آج بھی ہم نے ان سے یہی گزارش کرنی تھی. اسپیکر صاحب نے پہلے یہی ہمیں کہا تھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کا ایشو سب جوڈیس ہے ہائی کورٹ میں، تو اس لیے میں نہیں کر سکتا وٹ ایور دیٹ از کیونکہ وہ اسٹے تھا نہیں. لیکن ہم نے وہ کیس بھی ودرا کیا اور اب ان کو دیا ہے. اب نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے نامینیشن فارم اپلیکیشن سب کچھ ہم سبمٹ کر چکے ہیں. گوھر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، آپ چکزئی صاحب کی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بات کریں گے. جس فورم پہ پی ٹی آئی کو بلایا جاتا ہے، جیسے کل ایک مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں آپ کے علاوہ جو شاہد خاقان عباسی ہے وہاں پر موجود تھے، باقی 2 لوگ ایسے تھے، بیرسٹر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. تو کیا پی ٹی آئی میں کوئی کنفیوژن ہے؟ کیونکہ اگر کسی فورم پہ چکزئی صاحب کو بھی بلایا جاتا ہے، وہ اس فورم پہ نہیں جاتے، تو آپ مذاکرات کن سے کرنا چاہتے ہیں؟ جہاں تک وہ جو تھا یہ کہ جو کل کا ذکر کر رہے ہیں وہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو انہوں نے بنائی ہے وہ ان کی اپنی ایک کمیٹی ہے. ہاں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ مجھے بھی فون آیا تھا عمران اسماعیل صاحب کا، میں نے ان کو 2 ٹوکن پاس میں کہا کہ پارٹی آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے، ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے، آلریڈی ہم اپنا کانفرنس کر چکے ہیں، ہم اس میں شرکت نہیں کر سکتے. انہوں نے نمبر مانگا، میں نے نمبر دیا تھا چکزئی صاحب سے، ان سے بھی بات کی، انہوں نے بھی وہی بات کی جو میں نے کی تھی. باقی اگر کوئی اپنی انفرادی کیپیسٹی میں کوئی جاتا ہے تو وہ جا کے شرکت کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف یا ہمارے بہاف سے کسی نمائندے کو ہم نے وہاں نہیں بھیجا. آج بھی ہم وہی بات کر رہے ہیں جو خان صاحب. اچھا گوھر صاحب یہ بتائیے گا کہ 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس اور بیک ٹو بیک پریس کانفرنس، اس کے بعد جوابی آپ کی 25 منٹ کی پریس کانفرنس اور لبے لباب یہ کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن ہونے کے خلاف ہے. سر اگر بات سختی کی طرف جاتی ہے، ڈٹا نظر آتا ہے طاقتور ادارہ، تو پھر کیا لایا ملوں گا؟ کیا گورنر راج کے خدشات ہیں خیبر پختونخوا؟ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں نا،
हम बिल्कुल वाज़ेह बात करते हैं कि वफाकी हुकूमत जो फैसला करे सूबाई हुकूमत और मकामी लोगों की मशावरत से करते हैं। हम थोड़ा इसको डिफरेंट एंगल से करते हैं, यानी वहाँ क्या ज़रूरत है, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, वो तो मकामी लोग और सूबाई हुकूमत कहेंगे। हाँ, हम इस बारे में फर्म हैं कि हम हर सूरत में अमन चाहते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ है और दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। थैंक यू जी, Thank you. शुक्रिया।